الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين السلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين دل کرتا سرکار دیا گلا دل کرتا سرکار دیا گلا اس مدنی سونے دے دربار دیا گلا اس مدنی سونے دے دربار دیا گلا دل کردا دل کردا سرکار دیا گلا والفجر دا چہلائے بازار دیا اکھیاں والفجر دا چہلائے بازار دیا اکھیاں قرآن پیا کردا قرآن پیا کردا سرکار دیا گلا قرآن پیا کردا قرآن پیا کردا سرکار دیا گلا سونا کملی والا سارے جگ تو نرالا سونا کملی والا سارے جگ تو نرالا سونا کملی والا سارے جگ تو
عثمان حیدر تم والی جان ابو بکر و عمر عثمان حیدر بھی سونا ہے ابو بکر و عمر عثمان حیدر بھی سونا ہے بلال پیا کردا بلال پیا کردا او دے پیار دیاں گلاں بلال پیا کردا او دے پیار دیاں گلاں اس مدنی سوہنے دے دربار دیاں گلاں سر اپنا کڑا چھڑیا نانے دی عظمت لئی سر اپنا کڑا چھڑیا نانے دی عظمت لئی چڑھنے ضد کردا ہے چڑھنے ضد کردا ہے سرکار دیاں گلاں چڑھنے ضد کردا ہے سرکار دیاں گلاں اس مدنی سوہنے دے دربار دیاں گلاں جی کردا ہے کردا رواں جی کردا ہے کردا رواں سرکار دیاں گلاں اس مدنی سوہنے دے دربار دیاں گلاں اللہ تعالیٰ دی حمد و سلام درود کا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار امام الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء فخر الانبیاء ہادی کل جانے سبل والدہاد چہرے والے واللہد یزلف والے یاسین سہر والے توحاد جبری والے علم نشرح جسینے والے پیارے محمود دامِ غیوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ محبت عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز حاضرین و سامعین دوستو بزرگ بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات آج میں جس ہستی دا آپ کے سامنے ذکر خیر کرنا ہے یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے متعلق کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام کا لقب عطا فرمایا جس ہستی کو حضور نے خود امام کا لقب عطا فرمایا کہ اے ہستی ہے نا میری امت کا امام ہے امت کا رہنما ہے اور اللہ کا قرآن ہے اللہ فرماتا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللہ فرمایا سویا کملی والے تسی فرما دیو کہ جانن والے اور نہ جانن والے برابر نہیں ہو سکتے اینج کہو سادہ لفظاں کے اندر اینج سمجھاؤں واسطے ترجمہ کر لینے اللہ فرمایا اکھاں والا تے نبینا برابر نہیں ہو سکتے علم والا تے جاہل برابر نہیں ہو سکتے اور دوسرے مقام تے علماء کی شان بیان فرمانے ہویا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء فرمایا جڑے اللہ کو ڈردے نہ ہو علماء دی جماعت ہے سبحان اللہ علماء دی جماعت اللہ کو ڈردی ہے تے فرمایا اللہ کو ڈرتا ہی وہ ہے جڑا علم والا ہوتا ہے علم والا ہوتا ہے اللہ دی ذات کو ڈرتا ہے گرامی قدر حضرات آج جس ہستی کا ذکر یہ پاک کرنا ہے اس ہستی کا نام نامی اسم گرامی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ
جنہ دے متعلق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر بیٹھا سا تو میں دیکھا کہ سامنے انس بن مالک آ رہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، یہ حضور کے صحابی نے تے بڑے سونے صحابی نے، حضور کے بڑے سونے صحابی نے، حضور کے قریب آ رہے ہیں، میرے نبی فرمایا اے انس بن مالک قریب آ، جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب تشریف لائے نا، میرے نبی فرمایا اے انس بن مالک اپنا منہ تے کھول، عرض کی حضور کرنا کی ہے، فرمایا اے انس میرا حکم ہے تو اپنا منہ کھول، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدوں میں اپنا منہ کھولیا تے حضور نے اپنا لواب دہن میرے منہ دے اندر رکھ دیتا، سبحان اللہ، حضور نے اپنا لواب دہن جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زبان اقدس سے رکھیا تے فرمایا اے انس بن مالک آ جڑا میں تینوں لواب تیرے منہ دے اندر رکھیا نا اے انج سمجھ لا میں تینوں اپنا علم منتقل کر دیتا ہے، سبحان اللہ، میں اپنا علم تینوں منتقل کر دیتا ہے، تینوں دے دیتا ہے۔ عرض کی حضور میں اس کا کرنا گا کی، حضور میں اس علم کا کرنا کی ہے، سب نبیوں نے امام کا فرمان، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے انس ایک وقت آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کوفے کی سرزمین تے ایک بچہ پیدا ہوئے گا، فرمایا ایک وقت آئے گا کوفے کی سرزمین تے ایک بچہ پیدا ہوئے گا تے اس بچے کا نام نعمان بن ثابت ہوئے گا، سبحان اللہ، نعمان بن ثابت اس بچے کا نام ہوئے گا تے جدوں او اس دنیا دا ایک امام اعظم دے نام تو لوگ انہوں جانتے ہوں گے، وڈا امام دے نام تو لوگ انہوں جانتے ہوں گے، امام اعظم دے نام تو تے فرمایا جدوں تیری ملاقات اس بندے دے نال ہوئے، مل کے بولو ذرا سبحان اللہ، جدوں تیری ملاقات اس بندے دے نال ہوئے، عرض کی حضور کہندے نا، فرمایا اس بندے دے نال جڑا کوفے دے اندر پیدا ہوئے گا اس بندے دا نام نعمان بن ثابت ہوئے گا، لوگ انہوں امام اعظم کے نام کو جانتے ہوں گے، عرض کی حضور پھر فرمایا جب اس بندے دے نال تیری ملاقات ہوئے گی ایک جڑا علم میں تینوں دیتا ہے تو سارا علم اس بندے دے اندر منتقل کر چھڑی، سبحان اللہ، سارا علم منتقل کر سکتی۔ گرامی قدر حضرات، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ ہستی ہے جنہاں نے بل علم خود میرے نبی نے منتقل فرمایا ہوا ہے، سبحان اللہ، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک دن حضور بیٹھے نے تے حضور نے ایک صحابی جنہاں کا نام حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وہ نبی کے صحابی نے سب تو زیادہ لمبی عمر والے صحابی، سب کو زیادہ لمبی عمر والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے، اور خوبصورت بھی انتہا ہے، بلال حسن کو آخیا جاتا ہے، حسین بھی بہت زیادہ نے، اور لمبی عمر بھی اللہ پاک نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ حضور کی بارگاہ میں سلیمان فارسی آئے تو میں نے نبی فرمایا اے سلیمان میری امت کے اندر ایک ایسا شخص ہے، میری امت کے اندر ایک ایسا شخص آئے گا، عرض کی حضور کیڑا؟ فرمایا جے وہ شخص دی شان یہ ہوئے گی وہ فارس دے لوگوں دا رہنما ہوئے گا، فارس دے وچوں ہوئے گا، فارس دے وچوں ہوئے گا، اور اس بندے دی شان یہ ہوئے گی اس بندے دے اندر علم حاصل کرنے کا اتنا کو جذبہ ہوئے گا، اتنا جذبہ ہوئے گا، اگر وہ سریا ستارے دے کول علم ہوئے، سریا ستارہ جڑا چمکدا ہے اون دے کول علم ہوئے، تے اگر اس بندے کو علم حاصل کرنا پے جاوے او امام اعظم دا نام ہوئے گا، اس ستارے دے کول بھی جا کے علم حاصل کرنا ہوئے گا، گرامی قدر حضرات، ایسا جذبہ علم دا، ایسا شوق اور ایسی محبت علم دی، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث کی شرح دے کر فرمایا
فرمایا جن دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی نا کہ سوریا دے کول جے علم ہوے جو بندہ علم بھی حاصل کر کے آوے گا اودے تو مراد کوئی اور نہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے بلکہ بولیے ذرا سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ روایات کے اندر آتا ہے حضرت اسماعیل بن حامد بن نعمان بن ثابت سبحان اللہ یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے امام اعظم کے پوتے آپ فرماتے ہیں جڑے میرے پردادا سا یعنی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا امام اعظم کے دادا جنہاں دا نام سی مرزبان کی نام سی بلکہ بولو کی نام سی مرزبان اپنے پتر ثابت کو لے کے نا ساتھ نال لیا تے امام اعظم تے والد تے امام اعظم تے دادا کوفے دی گلیاں دے اندر چل رہے کوفے دی گلیاں دے اندر تے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک بڑی چھوٹی سی سوری حضرت ثابت کی عمر چھوٹی سی حضرت ثابت حضرت امام اعظم کے والد گرامی کی عمر چھوٹی سی آپ نے والد گرامی اور آپ نے دادا کوفے دی گلیاں دے اندر چلدے فرماتے نے آپ کے پوتے فرماتے نے جناب اسماعیل آپ فرماتے نے کہ میرے جڑے حسن نا دادا جان انہاں نوں لے کے نا انہاں دے والد کوفے دی گلیاں جو چلدے کتھے پہنچے جتھے مولا علی بیٹھے ہوئے سن سبحان اللہ جتھے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے سن تے جدوں کوئی بندہ کسے اللہ دے ولی دے کول جاوے کسے اپنے پیر دے کول جاوے کسے عالم دین دے کول جاوے کسے ایسی شخصیت دے کول جاوے جن دا کوئی چرچا ہوے جن دی کوئی شہرت ہوے تے اس بندے دا دل کردا ہے کہ میں جاندا اس بندے واسطے کوئی تحفہ بھی لے کے جاواں کردا نا دل کردا نا تحفہ لے کے جاواں تے جناب دل زبان دا دل کیتا کہ کوفے دی سرزمین دا جڑا سب تو مشہور جڑی سوغات سی نا سی فلودہ آپ نے کیتا کی تاریخ دے اندر ہوتا ہے مرزبان جناب مرزبان نے نا فلودے کو پیک کروا کے نا اپنے پتر دی بازو کو پکڑیا ثابت کو پکڑیا تے چلدے مولا علی دی بارگاہ وچ پہنچ گئے جناب جا کے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو تحفہ دیتا فلودہ جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے تحفے کو قبول فرمایا نال آپ تحفہ نوش فرما رہے نے نوش فرماندیا تے ثابت کو ویکھ کے نا ثابت دے سر دے اوتے ہاتھ رکھ دیتا سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دے والد گرامی دے سر دے اوتے ہاتھ رکھیا جب سر دے اوتے ہاتھ رکھیا نا تے آپ دے پوتے فرماندے نے کہ مینوں پکا یقین سی جب مولا علی شیر خدا کا نام اللہ وجہ الکریم نے میرے دادا جان دے سر دے اوتے ہاتھ رکھیا نا جناب ثابت دے سر دے اوتے ہاتھ رکھ کے دعا دیتی تے اللہ نے انہاں دی دعا نو قبول فرمایا تے قبول اندا فرمایا انہاں نو رب پتر عطا کیتا جنوں لوگ امام اعظم دے نام تو جان دے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات اللہ نے جناب ثابت کو پتر عطا فرمایا نام رکھیا نعمان کی نام رکھیا نعمان نام رکھیا تے امام اعظم دا بچپن حسین آپ بچپن دی عمر دے اندر آپ دا جڑا کاروبار سی نا کپڑے دا کاروبار ریشم دا کپڑا دی تجارت کرتے سن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے دی تجارت ریشم دی تے ایک دن آپ نا کوفے دی گلی دے اندر جا رہے نے کوفے دی گلی دے اندر چل رہے نے چلدے آپ دی ملاقات ہو گئی امام شافعی دے نال سبحان اللہ امام شافعی بہت بڑے امام نے آپ کے نال جب ملاقات ہوئی نا تے آپ نے فرمایا پتر کدھر چلے ہیں بیٹا کدھر چلے ہیں تے امام اعظم ابو حنیفہ نماز بن ثابت ذکر دے حضرت فلاں تاجر دے کول چلے آواں جناب میں فلاں تاجر دے کول چلے آواں کوئی کاروبار دے سلسلے دے اندر چلے آواں تے امام شافعی نے امام اعظم والے کے کہنے لگے پتر رب نے
علم حاصل کرنا شروع کر دیتا. گرامی قدر حضرات، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا آدم نبی کو لے کے عیسیٰ نبی تک سارے نبیوں کو میرے اوپر فخر ہے. سبحان اللہ. آدم نبی کو لے کے عیسیٰ نبی تک سارے کو میرے اوپر فخر ہے. تے فرمایا بالخصوص آدم نبی کو میرے اوپر بڑا فخر ہے. سبحان اللہ. مل کے بولیے ذرا سبحان اللہ. آدم نبی کو حضور نے فرمایا میرے اوپر بڑا فخر ہے. عرض کی تھی صحابہ سرکار کیوں؟ فرمایا آدم نبی کو اس وجہ تو میرے اوپر فخر ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میری اولاد کے وچوں ایک ایسا بھی بندہ ہے جڑا نبیوں دا بھی امام ہے. سبحان اللہ. نبیوں دا امام. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سن کے طرف جاؤ گے. میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں میری امت جو مینوں بھی ایک بندے دے اوپر بڑا فخر ہے. سبحان اللہ. ایک بندے دے فخر ہے. عرض کی تھی حضور اس بندے کا نام کی ہے؟ میرے نبی فرمایا اس بندے کا نام نعمان بن ثابت ہے. سبحان اللہ. نعمان بن ثابت ہے. عرض کی تھی حضور نعمان بن ثابت کون ہے؟ کیڑی شخصیت ہے؟ میری تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناب نعمان بن ثابت ہے انہاں نام باپ نے تے نعمان رکھیا سی. ثابت اس بندے دے باپ دا نام ہے لیکن میرے نبی فرمایا جی میں آدم نبی ہوں سارے نبیوں جو میرے اوپر فخر ہے اس طرح مینوں میری امت کے وچوں نعمان بن ثابت تے بڑا فخر ہے. گرامی قدر حضرات کیا شان ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہستی ہے. فرمایا ایسا کمال ہے اس بندے جنہاں میں فرمایا اس بندے کی میرے نال محبت بھی اس طرح ہے تے میں بھی اس بندے نال محبت کرنا. یار محبت کیوں نہ کریں؟ میرے نبی نے فرمایا میں کو اپنے اس غلام تے فخر ہی بڑا ہے. میرے نبی فرمایا جیڑا بندہ کائنات کے اندر نعمان دے نال محبت رکھدا ہوے گا او سمجھو میرے نال محبت کر رہا ہے. جیڑا بندہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ دے نال محبت کردا ہے سمجھو انہوں نے نبیوں دے ایمان دے نال محبت کیتی. فرمایا جڑا بندہ اس بندے دے نال بغض رکھدا ہے سمجھو انہوں نے میرے نال دشمنی کیتی میرے نال بغض رکھیا. گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سن لو دنیا دی زینت 150 ہجری کے اندر ختم ہو جائے گی. دنیا دی زینت 150 ہجری کے اندر ختم ہو جائے گی. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیویں؟ فرمایا وہ جڑا نعمان بن ثابت ہوئے گا نا اوندا جڑا وصال ہوئے گا 150 ہجری کے اندر ہوئے گا تے جدوں میرے اس غلام دا جس غلام تے میرے بڑا فخر ہے میرے امتی دا وصال ہوئے گا نا اودوں دنیا دی زینت بھی ختم ہو جائے گی. دنیا دی زینت ختم ہو جائے گی. اس کو مراد بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. آپ نے متعلق یہ روایات موجود نے کہ آپ تابعی نے تابعی وہ ہوتا ہے جن نے صحابی کی زیارت کی ہوئے تے صحابی وہ ہوتا ہے جن نے نبی کی زیارت کی ہوئے. سبحان اللہ. تے تبع تابعی وہ ہوتا ہے جن نے تابعی کی زیارت کی ہوئے. تے میرے نبی نے فرمایا جن نے مینوں ویکھیا تے جن نے میرے ویکھنے والے نوں ویکھیا انہاں سارے دے اللہ نے جہنم دی اگ حرام فرما دیتی ہے. ایک روایت کے مطابق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 صحابہ کی زیارت کی ہوئی ہے. ایک دے مطابق 8 دی کیتی ہے. ایک دے مطابق 10 صحابہ کی زیارت کیتی ہے. ایک دے مطابق 20 صحابہ کی زیارت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہوئی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے علم حاصل کر لیا جب آپ علم حاصل کیتا تے چلدے مدینہ طیبہ آ گئے. مل کے بولیے ذرا سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ چلدے جب مدینہ طیبہ آئے جب مدینہ طیبہ آئے امام اعظم فرماتے ہیں جب مسجد نبوی دے اندر قدم رکھیا وے تے امام اعظم دی نظر جس بندے تے پئی وے او بندہ ہو
میرے مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے جتنی دیر بھی مصطفیٰ کا فرمان پڑھاتے رہے آپ نے اپنی نظروں بھی نہیں اٹھایا اپنی نظروں بھی نہیں اتو چکیا جتنی دیر بھی مصطفیٰ کا فرمان پڑھاتے رہے امام اعظم ادب دے نال کھلوتے ہی رہے سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب دے نال کھلوتے رہے اتنا ادب اتنا آپ کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی احادیث سنن دا عشق محبت شوق جذبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریق دے اندر ہوتا جب مصطفیٰ دے در تے حاضر ہوئے نا تے جا کے سلام پیش کیتا عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین تاریخ دے اندر ہوتا روزہ اقدس جو میرے نبی دی قبر انور جو آواز آئی وعلیکم السلام یا امام المسلمین اے مسلمانہ دے امام تیرے تے بھی سلام ہوئے گرامی قدر حضرات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے اندر زندگی بسر کرنے نے آپ دے علم دا اندازہ دیکھ آپ دا علم کتنا سی کوفے دے اندر زندگی بسر کرنے نے اگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق میرے نبی دے فرمان میں سنان دے آجما تے خدا دی قسمیں بڑی لمبی لسٹ ہے بے شمار احادیث میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے لیکن میں کچھ کرنا آپ کی سیرت میں بھی کرنا چاہنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں زندگی بسر کرتے ہیں ایک گھر دے اندر نا ایک میاں بیوی نے ایک جملہ بولیا جملہ کی سی بندہ اپنی بیوی کو کہنے لگا میں تیرے نال اونی دیر تک کوئی گل نہیں کراں گا جنی دیر تک تو میرے نال کوئی گل نہ کرے میں تیرے نال گل کوئی نہیں کراں گا جنی دیر تک تو میرے نال کوئی گل نہ کرے گی بیوی کہنے لگی اچھا بیوی نے بھی یہی جملہ بولیا بیوی کہنے لگی اچھا جی ایک گل ہے میں بھی تیرے نال اونی دیر تک گل نہیں کراں گی جنی دیر تک تو میرے نال گل نہیں کر دیندا بہت عجیب مسئلہ ہے بہت عجیب ہے دونوں نے ایک دوسرے کا تکرار کر لیا گل تے کر لئی بعد چ پریشان ہو گئے دونوں پریشان ہو گئے صبح ہوئی اٹھ کے نا کوفے دی گلی سے نکلے تے چلدے ایک ایسی ہستی دے نال ملاقات ہوئی جنہاں نوں علامہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ آکھیا جاندا ہے جدوں میاں بیوی دی ملاقات علامہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہوئی نے تے کہنے لگے جناب علامہ صاحب کا مسئلہ درپیش ہے آپ نے فرمایا دسو کی گل ہے او بندہ بول کے کہنے لگا جناب میں اپنی بیوی کو آکھیا میں جتنی دیر تک تو میرے نال گفتگو نہیں کرے گی میں بھی تیرے نال گفتگو نہیں کراں گا تب تک میری بیوی نے یہ حجرہ بول دیتا ہے میری بیوی بھی ایک ہو گئی ہے جے گل جتنی دیر تک تو میرے نال نہیں بولے گا میں بھی تیرے نال کوئی گل نہیں کراں گی حضور اس جملہ بول کے پریشان ہو گئے حضور ساڈی کوئی رہنمائی فرما چھڈو حضور سانوں دسو اس مسئلے دا حل کی ہے علامہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے گل ہے تھانوں اس گل دا کفارہ دینا پڑے گا تھانوں اس گل دا کفارہ دینا پڑے گا تے جدوں آپ دونوں میاں تے بیوی اس جگہ تو دور ہوئے نے ایک بندہ کھلوتا سی کہنے لگا یار پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں جے اے گل وچ چلو امام اعظم ابو حنیفہ دی بارگاہ دے اندر چلنے جا کے انہاں دے کولوں فتوی لے کے آنے تے پوچھنے او اس بارے دے اندر کی کہندے نے جدوں دونوں میاں بیوی چلدے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہوئے نے تے جہاں کے بندہ کہنے لگا حضور کر لینے میں اپنی بیوی نو اے جملہ بولیا میری بیوی نے مینوں اے جملہ بولیا حضور دسو تے صحیح سے مسئلے دا حل کی ہے تے علامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کے کہنے لگے دا کفارہ کوئی بھی نہیں جاؤ جا کے اپنی خوشی دے نال زندگی بسر کرو سبحان اللہ جا کے اپنی زندگی بسر کرو خوشی دے نال کہندا کفارہ نہیں کہنے لگے اچھا
تے بندہ کیا جا کے کہنے لگا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا جناب تساں آکھیا کفارہ ہے تے امام اعظم کہنے لگے کہ کفارہ ہی کوئی نہیں. کہنے لگے اچھا چلو چلتے ہیں امام اعظم کی بارگاہ کے اندر. اللہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے امام اعظم کی بارگاہ سے جا کے کہنے لگے حضور تساں نے فتویٰ دیتا ہے حضور کفارہ باندھا. آپ نے فرمایا کفارہ نہیں باندھا بلاؤ اس بندے کو بلاؤ. کہنے لگے آ گیا جی. آپ نے فرمایا ذرا سارا واقعہ پھر سنا. کہنے لگا حضور میں پہلے آکھیا سی اپنی بیوی کو میں اونی دیر تک تیرے نال گل نہیں کرانا جتنی دیر تک تو میں گل نہیں کرے گی. تو فرمایا پھر فرمایا اسی ٹائم میری بیوی بھی بولی. بیوی نے پلٹ کے آکھیا کہ یہ گل ہے کہ میں بھی تیرے نال اونی دیر تک گل نہیں کراں گی جتنی دیر تک تو میرے نال نہیں بولدا. تے جدوں یہ گل سنی نا امام اعظم ابو حنیفہ مسکرا کے کہنے لگے لاما صاحب تسی سوال دی نوعیت نہیں سمجھا. پہلے بندہ بولیا کہ میں اونی دیر تک تیرے نال گل نہیں کروں گا جتنی دیر تک تو نہیں کرے گی. پلٹ کے بول کے تے جواب دے ہی دیتا تے ایدے تے کفارہ کوئی نہیں لاگو ہوے گا. کفارہ تے تاں سی نا جے او بیوی پرت کے نہ بول دی. کیوں جی کفارہ تاں سی تے بیوی نہ بول دی. بیوی تے بول پئی بیوی نے تے اپنے لب کھول لے زبان جو الفاظ کٹ دیتے. آپ نے فرمایا ان کا کفارہ نہیں ہے بلکہ بولیے ذرا سبحان اللہ. گرامی قدر حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے یہ فرماتے ہوئے سن کہ امام اعظم دا علم ایسا علم ہے اگر ایک لکڑی دے تھم نو لکڑی دا تھم کھلوتا ہوئے نا امام اعظم اگر اس تھم نو سونا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اتنا علم آپ دا. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے کہنے ہوئے سن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک گھر کے اندر نا چور آ گئے. چور سامان انہوں نے بنیا تے جان لگے تے گھر دا مالک اٹھ پیا. گھر دا مالک اٹھ پیا تے اٹھ کے نا انہیں رولا پا دیتا. انہاں چورا کیتا کہ اس گھر دے مالک تے نا چاقو رکھ لیا اپنی گردن تے. تے چاقو رکھ کے نا کمرے وچ نظر ماری تے الماری وچ سی قرآن پاک. سبحان اللہ. بلند آواز نال بولو سبحان اللہ. قرآن پاک الماری وچ پیا سی تے ایک بھجیا جلدی نال الماری دی طرف لے آ کے نا قرآن پاک اس بندے دے سر تے رکھیا تے سر تے رکھ کے کہنے لگے بھئی گل اے وے اب تیرے سر تے سی رکھیا قرآن پاک تینوں قسم چکنی پینی ہے تو صبح اٹھ کے کسے کو نہیں دسے گا. جے تو دسیا تے تیری بیوی تیرے تے حرام ہو جائے گی. تیری بیوی تیرے تے حرام ہو جائے گی. بندہ پھنس گیا. کہنے لگا جے میں نہیں دسدا تے میرا مال جاندا ہے تے جے میں دسنا وا تے میری بیوی جاندی ہے کی کراں. صبح ہوئی علماء دے کول گیا بندہ جا کے کہنے لگا بھی آ راتیاں مسئلہ پیش ہویا. او علماء کہنے لگا بھی گل اے مال تے تیرا چلا ہی گیا تو ہن تو کسے نوں نہ دس بیوی بھی ہتھوں گوائے گا. خیر جنہ مال ہوئے انہوں سکون تے نہیں نہ ہوتا. جنہ مال چوری ہویا انہوں سکون نہیں ہوتا. گل چلتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول چلی گئی. آپ نے فرمایا بندے کو لے کے آؤ. بندہ آیا. آپ نے فرمایا گل کی سی. عرض کی حضور آ گل ہے. انہوں نے قرآن سر تے رکھیا تے آکھیا کہ جے تو صبح اٹھ کے رولا پایا تے تیری بیوی تیرے تے حرام. کہنے لگے اچھا انجے کہ صبح ہے جمعہ. فرمایا صبح جمعہ ہے تے سارے نے پڑھنا ہے جمعہ تے وہ چور بھی پڑھن کے آگے جمعہ. سبحان اللہ. وہ پہلے چور سے جڑے نمازاں نہیں پڑھتے سن وہ بھی آن کے جمعہ پڑھ لو تے تو بھی آنا ہے تو بھی آنا. عرض کی حضور پھر فرمایا تو بولنا نہیں تے جدوں جمعہ پڑھ کے فارغ ہوا گے نا میں باہر نہیں کسی نے جان دیتا تو تیری بازو پڑھ کے میں مسجد کے گیٹ تے چلا جاواں گا تے کولوں دی جیڑا لنگے گا نا اگر تے تیرا چور ہویا تے تو نہیں بولنا. اگر نہ ہویا تو کہنا حضور اے میرا چور نہیں چور نہیں. انہوں نے یہی کہنا تو دسنا نہیں کسی نے تو بولنا نہیں. کہنے لگا جناب ٹھیک ہے. اگلا دن ہویا جمعہ دی نماز کے بندہ بھی آ گیا چور بھی آ گئے تے چور جس خوش فہمی کے اندر نے ایک عزیز بندے نو قسم پائی ہے انہیں کہنا بولنا
تے جدوں جمعہ پڑھا گیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے منبر کو تھلے تشریف لے کے آئے، اس بندے کو بازو تو پھڑ کے تو مسجد دے گیٹ تے گئے، ہن ہر ایک بندہ مسجد دے گیٹ تو جا رہا ہے، ایک بندہ گزریا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سامنے والا میں کہ فرمایا کیا اے تیرا چور ہے؟ سبحان اللہ، کیا اے بندہ تیرا چور ہے؟ وہ بندہ عرض کر رہا نہیں حضور میرا چور نہیں، اے چور نہیں، اے چور نہیں، فقط گزرتا گیا بندے چلتے جاتے نے جب انہاں بندیاں دی واری آئی جنہاں چوری کیتی سی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا اے تیرا چور ہے؟ وہ بندے نے اپنی خاموشی اختیار کر لی، امام اعظم ابو حنیفہ نے اس بندے کو بازو کو پھڑیا ہوئے، بازو کو پھڑ کے کہنے لگے تہاڈا کی خیال سی اس بندے دی بیوی تے حرام ہو جاوے گی، نہ اس بندے دا مال ضائع کر دے گا، نہ جتنی دیر تک امام اعظم ورگے اس دنیا دے اندر حیات نے اونی دیر تک کسی نال زیادتی نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ، اونی دیر تک زیادتی نہیں ہو سکتی۔ مال واپس کرو گرامی قدر حضرات، جدوں مال واپس کر دتا گیا نا، اے نہیں امام اعظم دا علم، اے ذہانت انہاں دی، آپ نے ہمسایا ایک شیعہ سی، شیعہ تنقید میرا مزاج نہیں، کسی تے کیچڑ اچھالنا، کسی تے اٹیک کرنا، لیکن داد عشق و محبت میں ضرور دیواں گا۔ شیعہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہمسایا، اس بندے کی عادت سی، وہ بندہ سارے صحابیوں کو مانتا سی، لیکن حضرت عثمان غنی جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں کہنا سی کہ وہ یہودی نے، کہنا سی جناب وہ یہودی نے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہونا، بہت زیادہ دکھ ہونا، کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ایک دن وہ بندہ آیا امام صاحب کی بارگاہ سے، آگے کہنے لگا جناب میری بچی ہے، جوان ہے، تھوڑے کو طرح طرح دے لوگ آتے ہیں، کوئی مناسب رشتہ ہوئے نا جو دس دے آگے دسیا دے رشتہ میں شادی کر دیتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا یا رشتہ میرے کو ہے، بندہ مالدار بھی ہے، بندہ غنی بھی ہے اور سارا کچھ ہی ہے، شہرت بھی ہے، تاجر بھی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے بندہ یہودی ہے، بندہ یہودی ہے۔ وہ کہنے لگا جناب میں مسلمان ہاں، میں یہودیاں دے کارن اپنی بیٹی دی شادی کیویں کر دیواں؟ تے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بول کے فرمایا او چلیا جے تو مسلمان ہے تے اپنی بیٹی دی شادی یہودی دے کارن نہیں کر سکتا، پھر تیرا کی خیال ہے میرے نبی نے اپنی بیٹی دی شادی یہودیاں دے کارن کر دیتی ہے؟ آپ نے مسئلہ بھی سمجھا دیتا اور اس بندے دی اصلاح بھی کر دیتی، تے جدوں اس بندے جملہ سنے نا قدمی ڈگ پیا، تے قدمی ڈگ کے کہنے لگا حضور میں کلمہ پڑھا کے سنی کر لو، سبحان اللہ، حضور سنی کر لو۔ گرامی قدر حضرات، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا علم ہے، آپ زندگی بسر کر رہے ہیں کوفے دے اندر، کوفے دے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، اس وقت ایک فتنے نے جنم لیا، کوفے دے شہر دے اندر ایک فتنے نے جنم لیا، جس فتنے کا نام دہریہ سی، دہریہ، اور فرقہ ایسا سی، اور فرقے کا کہنا سی، ماننا سی کہ آج پوری کائنات ہے نا کسی نے نہیں بنائی اور کوئی بھی نہیں چلا رہا، کائنات آپ پہ چل رہی ہے۔ اس فرقے کا جڑا بڑا سربراہ سی نا، انہاں کہنا سی کائنات آپ پہ چل رہی ہے، کسی نے نہیں بنائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک گل پہنچی، آپ نے فرمایا آپ ایک مرتبہ مناظرہ کر لئیے، آپ مناظرہ کر لئیے، کہنے لگا جناب ٹھیک ہے مناظرہ ہو جائے گا، وقت گزریا، وقت آ گیا مناظرے کا، بولو در دہریہ بھی پہنچ گیا ہے، دہریہ دے منن والے بھی پہنچ گئے، امام اعظم دے منن والے بھی پہنچ گئے، بولو تے مجمع اکٹھا ہو گیا، جس وقت جس مقام دے مناظرہ والا سی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا جا دیر نال پہنچے نے، تے جدوں دیر بعد پہنچے نے تے دہریہ ویکھ کے کہنے لگا، دہریہ ویکھ کے کہنے لگا جناب گل تسی تے
عبادت کا یہ عالم سی تاریخ دے اندر ہوتا ہے 40 سال تک آپ نے عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کی ہے. سبحان اللہ. 40 سال تک عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ساری رات آپ نے عبادت کرتے رہنا. اور تاریخ دے اندر میں پڑھیا کہ آپ ایک رات کے اندر پورا قرآن پاک پڑھ جاندے سن. سبحان اللہ. ایک دن ایک امام سن جنہاں دا نام سی حضرت مصعب رحمت اللہ تعالی علیہ. بڑے بڑے امام ہوئے نے. آپ نے دیکھا کہ ذہن اندر خیال کیا کہ یار میں امام اعظم کی عبادت دیکھنی ہے. سبحان اللہ. امام اعظم کی عبادت دیکھنی ہے. آپ کی روٹین کی ہے. وہ آئے چلتے چلتے اس جگہ تے جتھے امام اعظم عبادت کرتے سن, جس مسجد کے اندر کرتے سن, کوفہ کی مسجد کے اندر آپ دیکھتے ہیں صبح فجر کی نماز امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تے پڑھا کے نا منبر تے بیٹھ گئے. منبر تے بیٹھ گئے, لوگ بیٹھے نے. ہن اس دور دے لوگاں دا جذبہ بھی دیکھا جائے کہ لوگ علم دین سنن واسطے حضور دے فرمودات سنن واسطے کتنی دیر بیٹھدے ہوندے سن. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول تے بیٹھ گئے. جب منبر رسول تے بیٹھے تے آپ نے مصطفیٰ دے فرمان پڑھنے شروع کیتے. وقت گزرتا گیا, وہ حضرت مصعب بھی اس محفل کے اندر موجود رہے. وقت گزرتا گیا, حضور کے فرمودات پڑھتے گئے, حضور کی حدیثاں پڑھتے رہے حتیٰ کہ مؤذن نے اذان ظہر شروع کر دیتی. اذان ظہر شروع ہو گئی. کتنا لمبا وقفہ. آج اسی تے اگر 10 منٹ یا 2 منٹ بھی لیٹ ہو جائیے ساری مسجد کے اندر اور ہر مسجد کے اندر ہر جگہ دے ایک عجیب ہی سوال کرتا جی مولوی صاحب دیر بڑی لاؤندے نے کی وجہ ساڈے ایمان ختم ہو چکے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بندہ مسجد کے اندر اینج سکون پاندا جی میں مچھلی پانی کے اندر سکون نہ رہتی ہے. اور منافق بندہ مسجد کو اینج دور بھجدا ہے جویں اذان دی آواز سن کے شیطان دور بھجدا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے گرامی قدر حضرات ظہر دی اذان ہوئی, آپ نے ظہر دی نماز پڑھائی, پڑھا کے پھر منبر رسول دے تے پھر مصطفیٰ دے فرمان پڑھنے شروع کر دیتے. عصر دی نماز تک پھر مصطفیٰ دے فرمان پڑھے. عصر دی اذان ہوئی, آپ نے پھر نماز پڑھائی. نماز کے بعد پھر مصطفیٰ کی حدیثاں پڑھنی شروع کر دی اور لوگ سنتے رہے حتیٰ کہ مغرب دی اذان ہو گئی. مغرب دی اذان ہوئی, آپ نے نماز پڑھائی, پھر منبر رسول دے پھر مصطفیٰ کی حدیثاں پڑھنی شروع کر دی. لوگ پھر بیٹھے نے. عشاء دی اذان ہوئی, آپ نے عشاء دی نماز پڑھائی, پڑھا کے پھر منبر رسول دے آ گئے. پھر آپ کافی دیر تک حدیثاں پڑھتے رہے. حضرت مصعب فرماتے ہیں تقریباً کافی دیر تک مصطفیٰ دے فرمودات پڑھتے رہے. لوگ اٹھ کے چلے گئے. جب ادھی رات ہو گئی لوگ اٹھ کے چلے گئے تے امام اعظم نے کیتا کہ آپ کار نہیں گئے, آپ بستر تے نہیں لیٹے, آپ مصلی تے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتی. آپ نے صبح فجر دی نماز پڑھائی. جب فجر دی اذان ہوئی حضرت مصعب فرماتے ہیں فجر دی اذان ہوئی, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے. جب اذان ہوئی وہ تو مسجد سے نکل کے اپنے گھر کے اندر تشریف لے کے گئے. پھر گھر جا کے کپڑے بدل کے پھر مسجد آ گئے. پھر آ کے آپ نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد پھر مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں 40 سال تک مصطفیٰ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دی بارگاہ کے اندر رہا تے 40 سال تک میں ایک روٹین میں رہا ہوں. 40 سال تک آپ ایسے تسلسل دے نال چلتے رہے حتیٰ کہ آپ کا جڑا وصال ہویا نا حضرت امام مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا, آپ کا جڑا وصال ہویا, آپ فرماتے ہیں تاریخ دے اندر ہوتا کہ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رات کے ٹائم نماز پہ پڑھ رہے ہیں کہ حضرت مصعب پیچھے کھلو کے نوافل پہ پڑھتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں سجدے دی حالت سے آپ کا انتقال ہو گیا. امام اعظم کو پتہ ہی نہیں لگیا. آپ عبادت کے اندر اتنے لگن دے نال عبادت کرتے سن. گرامی قدر حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا خانہ کعبہ, مل کے بولیے سبحان اللہ. میں دعا کرنا یا اللہ جڑا بلند آواز میں سبحان اللہ بولے اگلے سال بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما. جب آپ پہنچے نا بیت اللہ شریف خانہ کعبہ تے آپ واسطے نا بیت اللہ کا دروازہ کھول دیتا گیا. بیت اللہ کا دروازہ کھل گیا. آپ اندر تشریف لے گئے.
تاریخ کے اندر ہوتا ہے بیت اللہ دے ایک ستون کے قریب کھڑے ہو کے آپ نے 2 نفل ادا کیتے اور 2 نفلاں دے وچ پورا قرآن پاک ہی پڑھ چھڑیا 2 نفلاں دے اندر پورا قرآن پاک پڑھیا تے پڑھ کے نا عرض کیتی یا اللہ مولا میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکیا کتنی عاجزی کتنا تقوی اور آپ نے تقوی کی گل سنو جب آپ نے دعا کی تو یا اللہ میں تیری عبادت کا حق نہیں ادا کرتا حضرت نے مسکرا کے فرمایا امام اعظم ہور حق کیویں ادا کرنا ہے 2 رکعتاں دے اندر پورا قرآن تے تو پڑھ ہی دیتا ہے سبحان اللہ تیری عبادت کو میں قبول کر لیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نا کسے بندے کو لینا سی قرضہ کسے بندے دے کول قرضہ لینا سی آپ اس دے بندے دے گھر چلے گئے پیسے لینے واسطے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا گرمیاں دے دن دروازہ کھٹکھٹایا اودی دہلیز دے باہر نہ سایہ سی چھاؤں سی آپ اوتھے نہیں کھلوئے دروازہ کھٹکھٹا کے پیچھے ہو گئے نا تو پیچھے کھلو گئے تے آپ نوں پسینہ آیا ایک بندہ قریب تے گزریا تے ویکھ کے کہنے لگا جناب سائے وچ کھلو جو آپ نے فرمایا نہیں تقوی دی گل سنو آپ نے فرمایا نہیں عرض کیتی حضور کیوں فرمایا میں کھلوتا تو پہ میں اس بندے کو لینا کردا اگر کتے میں اودی دیوار کے سائے دے اندر کھلو گیا کتے سود نہ بن جائے کتے سود نہ بن جائے میں اس بندے دی دیوار کے سائے دے اندر کھلونا پسند نہیں کرتا گرامی قدر حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت گزریا آخری بات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں کوفے دے اندر پھر وہی دہریہ جڑا ہے سی مذہب انہوں نے جڑا انہوں دا ایک بڑا عالم آیا انہیں آ کے اعلان کیتا انہیں اپنے غلام کو بھیجیا تو غلام بھیج کے نا انہیں اس کوفے دے شہر دے اندر کوفے دے گلیاں دے اندر اعلان کروایا انہیں کہا جی ساڈا ایک عالم آیا اودے 4 سوال نے انہاں یہ کہنا ہے اگر مینوں کوئی 4 سوالاں دا جواب دے دے گا میں مسلمان ہو جاواں گا میں مسلمان چڑھدی جوانی امام اعظم دی اجے تو جاندا نہیں امام اعظم نوں تے سوال کی سن سوال سنو اس بندے نے پہلا سوال اس بندے دا ہے سی کہندا جی تسی لوگ کہندے جے مسلمان کہندے نے اللہ ایک کے کیوں جی اللہ ایک کے کہندا جی مسلمان کہندے نے اللہ ایک کے ٹھیک ہے اللہ ایک کے اللہ تو پہلے کی سی پہلا سوال اس بندے دا اللہ تو پہلے کی سی دوسرا سوال جی اللہ ہے تے اللہ دا رخ کدھر ہے اللہ دا رخ کس طرف ہے دوسرا سوال تیسرا اس بندے سوال کیتا جی اللہ ہے تے اس وقت اللہ کی کر رہے ہیں اور چوتھا سوال کہتے تھے تسی کہتے تھے اللہ ہر جگہ موجود ہے جی اللہ ہر جگہ موجود ہے پھر نظر کیوں نہیں آ رہے 4 سوال سن جو تو کوفے کے اندر اس بندے عالم نے دہریہ نے عالم نے اعلان کروایا نا کہ اگر کوئی ایسا سوالات کا جواب میں دے دے میں مسلمان ہو جاؤں گا تو سارے علماء نے اپنے سر اٹھائے اس بندے نے سوال کتنے عجیب کی کرے یار خیر ایک مولوی صاحب مسجد سے نکلے تو جب مولوی صاحب نکلے نا انہوں نے پیچھے پیچھے ایک منڈا بھی نکل آیا چڑھتی جوانی خوبصورت حسین و جمیل لڑکا ہن امام صاحب کوفے دیا گلیاں چل رہے جا رہے پیچھے پیچھے لڑکا بھی جا رہے ہوئے اچانک مولوی صاحب نے پیچھے نظر ماری نظر مار کے کہنے لگے منڈیا کو کدھر چلے آوے اور منڈا بول کے کہنے لگا جناب میں بھی تو ہاڑے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں میں بھی تو ہاڑے نال نال چلے آواں مولوی صاحب کہنے لگے میں تے اس تحریہ دے کول چلے آواں اونے تے سوال کیتے نے اونے سوالاں دا جواب دے واسطے جا رہا ہوں منڈا کہنے لگا جناب مینوں بھی نال لے چلو مینوں بھی اونے کول لے چلو او کہنے لگے پتر تو اوتھے جا کے کی کرنا وے او منڈا کہنے لگا جناب مینوں لے کے جاؤ
کہ ہاں تیرا پہلا سوال کی ہے؟ پہلا سوال کہنے لگا جی میرا پہلا سوال ہے کہ تسی کہتے جی اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے اللہ ایک ہے تے اللہ تو پہلے کی سی؟ پہلا سوال آپ نے فرمایا تینوں گنتی آتی ہے؟ کہنے لگا ہاں مینوں گنتی آتی ہے، ایڈا بڑا عالم گنتی آتی۔ آپ نے فرمایا پڑھ گنتی 10 تک گنتی سنا۔ اس بندے نے 10 تک گنتی سنائی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ کہنے لگے ہوں ریورس بیک الٹی گنتی سنان لگ گیا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ کہنے لگے ایک تو پہلے کی سبحان اللہ، ایک تو پہلے کی کہنے لگے ایک تو پہلے کچھ بھی نہیں صفر۔ فرمایا جی ایک تو پہلے کچھ نہیں نا، پھر اللہ تو بھی پہلے کچھ نہیں سی۔ سبحان اللہ، جی صفر ہے تے صفر کا مطلب ہے کچھ نہیں، پھر اللہ تو پہلے بھی کچھ نہیں سی۔ کہنے لگے اس وجہ سے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ بالکل ایک تے اکلا نہیں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، گرامی قدر حضرات، کہنے لگا جی پہلا سوال کا جواب مل گیا۔ آپ نے فرمایا دوسرا سوال، کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال ہے کہ جی اللہ ہے تے اللہ کا رخ کدھر ہے؟ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا دے دیے جواب۔ علماء نے سر چکیا، علماء کہنے لگے دیو جناب جواب اس بندے نو۔ کہنے لگے آپ منڈا کہنے لگا کہ بھئی منو موم بتی یا کوئی چراغ یا کوئی دیوا مل جائے گا؟ کہنے لگا جناب ملے گا۔ داخلی دا عالم کہنے لگا لے آؤ بھی موم بتی لے آؤ۔ موم بتی آئی، آپ نے اس میں لگائی اگ، اگ لگائی، اگ لگا کے نا اون دے چوں اگ نکلی تے آپ نے فرمایا ان دی روشنی کدھر نو ہے؟ ایندا رخ کدھر نو ہے؟ تو داخلی دا عالم کہنے لگا ایندا رخ چارے پاسے ہے، ہر طرف ہے، ہر طرف رخ۔ فرمایا آ ایک نور، اے مومبتی دے اندروں نکلے ایک نور، نور تے اے نور دنیا دا، جے اس نور دا رخ ہر پاسے ہے نا تے رب بھی میرا ایک نور ہے۔ سبحان اللہ، رب بھی ایک نور ہے تے اللہ دا رخ بھی ہر پاسے ہے۔ سبحان اللہ، ہر پاسے۔ گرامی قدر حضرات، اور کیا لگا جناب ٹھیک ہے سمجھ آ گئی۔ دوسرا سوال بھی آ گیا۔ آپ نے فرمایا تیسرا سوال کیا ہے؟ کیا لگا جناب تیسرا سوال ہے جی اللہ ہے تے اللہ اس وقت کی کر رہے ہیں؟ اللہ ہے تے اللہ اس وقت کی کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا سن جواب۔ آپ نے فرمایا بھی ایک منٹ اپنی کرسی تو تھلے آویں نا۔ کیا لگا کرنا کی؟ آپ نے فرمایا تھلے دے آ ذرا۔ جدو بندہ تھلے آیا نا آپ نے قدم بڑھایا تے وہ منڈے نے قدم بڑھایا تو کرسی تے جا کے بیٹھ گیا، کرسی تے بیٹھ گیا۔ کیا لگا ہے کہ میں سوال کیتا کہ اللہ ہے تے اللہ اس وقت کی کر رہا ہے؟ منڈا بول کے کہنے لگا اللہ ہے تے اللہ اس وقت دسا کی کر رہا ہے؟ کہنے لگا جناب دسو کی کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے تینوں کرسی تو لا چھڑیا نا مینوں کرسی تے لا چھڑیا۔ سبحان اللہ، میں کرسی تے بیٹھ گیا، اللہ یہ کر رہا ہے۔ کہنے لگا جناب چوتھا تیناں دا حل ہو گیا۔ چوتھا سوال اون دے دل دے اندر خیال سی کہ چوتھا جڑا سوال ہے نا یہ منڈا پورا نہیں کر سکدا، اے نہیں پورا ہونا۔ کہنے لگا جناب چوتھا سوال ہے جی اللہ ہے کائنات کے اندر پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا تیرے بھی سوال کا جواب تینوں مل گیا۔ کہنے لگا جناب دیو۔ آپ نے فرمایا دودھ مل سکتا ہے؟ دودھ مل سکتا ہے؟ کہنے لگا جناب مل سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہوے خالص، سبحان اللہ، ہوے خالص۔ کہنے لگا جناب لے آؤ دودھ۔ پیالہ دودھ کا آیا تو منڈے نے ہاتھ کے اندر پیالہ آیا، اس لڑکے نے دودھ دے پیالے کو ویکھ کے فرمایا ایندے وچ کیوں ہے؟ نظر کیوں نہیں آتا؟ کیوں ہے کہ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو تحریہ دا عالم کہنے لگا جناب نظر کیویں آوے ایویں کیوں نہیں لبدا؟ پہلے نوں کالنا پڑے گا، چولہے تے رکھ کے نوں کالنا پڑے گا، بعد چوں ایک چاٹی چ پا کے جاگنا پڑے گا۔ جدوں جاگ لگ جائے گا پھر دی لسی نکلنی پڑے گی، پھر اون دے وچوں مکھن کڈنا پڑے گا، پھر اس مکھن نوں دوبارہ پتیلے چ پا کے چولہے تے چاڑنا پڑے گا، پھر مٹھی مٹھی اگ لانی پڑے گی، پھر جا کے گھیو
مٹھی مٹھی آگے بڑھ کے وہ نظر آئے گا پھر ایویں بھی جب رب نظر نہیں آئے گا وہ کہنے لگا جناب کیویں آئے گا وہ لڑکا بول کے کہنے لگا کہ تو رب کو دیکھنا چاہتا ہے پہلے کسی ولی اللہ دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھنا پڑے گا پہلے کسی ولی دے ہاتھ دے بات کرنی پڑے گی وہ پھر ولی تیرے دل نوں جاگ لاوے گا تیرے دل دے اندر مٹھی مٹھی عشق دی اگ بلے گی جدوں اگ بلے گی پھر رب دا نور کائنات دے اوپر نظر آوے گا ایویں نہیں علم نال رب لبدا علم نال رب نہیں لبدا اگر رب لبنا ہے نا کائنات کے اندر کسی ولی دے ہاتھ تے بیعت کرنی پوے گی سبحان اللہ پہلے جاگ لمانا پوے گا ایتھے جاگ لمانا پوے گا دل نوں تے جاگ ایویں نہیں لگدا سبھی سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ اگر زور بناؤ تو پڑھیے شعر سبحان اللہ سلطان العارفین سبھی سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں آپ نے سارا واقعہ پڑھیا ہے آپ نے اس واقعے کی ترجمانی کی علم پڑھیا اور پڑھیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ امام بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ گرامی قدر حضرات انہاں دے واقعات بہت طویل ہیں اور بے شمار ہیں اگر خدا دی قسم انہاں دی سیرت تے جمعے پڑھائے جان 10 جمعے بھی کٹ نے سبحان اللہ 10 جمعے بھی کٹ نے پر وقت دی قلت ہے میں بالکل ایتھے اپنی بات نو ختم کر رہا کہ ایک وہ امام نے داتا علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں بڑے ملکاں دا سفر کیتا تے سفر کردیاں ملک شام حضرت بلال حبشی دے مزار تے پہنچیا سبحان اللہ تے جا کے آپ فرماتے ہیں میں اوتے سلام پیش کیتا تے مینوں اونگ آ گئی اکھ بند ہوئی تے جدوں اکھ بند ہوئی نا قسمت جاگ پئی نبیاں دے امام دی سواری تشریف لے آئی سبحان اللہ تے آپ فرماتے ہیں میں ویکھیا حضور دے نال حضور کلے نے لیکن حضور دے 4 صحابہ بھی نے یار بھی نال نے تے حضور نے اپنی بغل دے اندر ایک بزرگ نو پھڑیا تے حضور چلدے آ رہے ہیں سبحان اللہ تے داتا علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں جلدی دے نال اٹھیا اٹھ کے حضور تے جا کے قدم بوسی کیتی دست بوسی کیتی عرض کیتی حضور اے ابو بکر نے اے عمر فاروق نے اے عثمان غنی نے اے مولا علی نے حضور بابا جی کون نے سبحان اللہ حضور بابا جی کون میرے نبی نے فرمایا اے علی حجویری اے تیری تے تیری دنیا والیاں دا تیرے علاقے والیاں دا امام ہے سبحان اللہ تیرا تے تیرے علاقے والیاں دا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے تے آپ فرماتے ہیں جب میں بیدار ہویا تے دل دے اندر تمنا ایک ظاہر ہوئی کہ اگر تقلید کرنی ہے تے امام اعظم ابو حنیفہ دی کرنی ہے سبحان اللہ آج کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی تقلید نہیں کرنی چاہیے میں کیا امام اعظم کی تقلید اور تقلید کا جڑا لفظ ہے اگر داتا علی حجویری کر سکتے ہیں نا تقلید کسی امام کی میں تو کس بات نہیں ہوئی ہے گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات حاضر قبول و منظور فرمائے اگلا